غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا۔ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جن جن فتنوں سے آگاہ کیا تھا وہ سارے فتنے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہے، خاص طور سے عورتوں کی شرم و حیا کا جنازہ انٹرنیٹ سے نکل رہا ہے، موبائل سے، فیس بک سے، واٹس ایپ سے، اس کے تو جنازے، ایسی ایسی خبریں ہم سننے کو مل رہے۔ ابھی قریب ہی کا ایک قصہ، انٹرنیٹ کے ذریعے سے شرم و حیا کے جنازے کیسے نکل رہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی سے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ساری رات گندے میسیجز کرتا رہا، باپ بیٹی کو، بیٹی باپ کو، پتہ نہیں کہ یہ چیٹنگ جو چل رہی ہے میرے باپ سے چل رہی ہے، باپ کو بھی معلوم نہیں کہ میں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر جو چیٹنگ کر رہا ہوں، گندے میسیجز جو کر رہا ہوں، سچی باتیں جو کر رہا ہوں، وہ میری اپنی بیٹی سے کر رہا ہوں، کچھ بھی پتا نہیں۔ اس نے اپنا نام کچھ اور بتایا، اس نے اپنا نام کچھ اور بتایا، اس نے اپنی عمر کچھ اور بتائی، اس نے اپنی عمر کچھ اور بتائی۔ باپ اپنے کمرے میں، بیٹی اپنے کمرے میں، بیٹی سمجھ رہی ہے کوئی لڑکا مجھے میسج کر رہا ہے، باپ سمجھ رہا ہے کوئی دوسری عورت مجھے میسجز کر رہی ہے۔ جب بات چلتے چلتے کسی ایک پارک میں ملنے کا وعدہ ہوا، اس پارک میں گئے ہیں، پارک کے ایک دروازے سے بیٹی داخل ہوئی، دوسرے دروازے سے باپ داخل ہوا، آمنا سامنا ہونے کے بعد پتا چلا کہ یہ گندے میسیجز کسی اور سے نہیں، اپنی بیٹی سے نہیں کر رہا تھا۔ وہ بیٹی کو پتا چلا میں کسی اور لڑکے سے چیٹنگ نہیں کر رہی تھی، جس باپ سے میں پیدا ہوئی ہوں اسی باپ کو میں آج تک گندے میسیجز کرتی رہی۔ شرم و حیا کے جنازے، آج یہ انٹرنیٹ کی تباہی، آج یہ فیس بک، آج یہ واٹس ایپ، شرم و حیا کا سیلاب اور طوفان ہے، یہ طوفان بدتمیزی ہے، اس سے عورتوں کی آبرو لٹ رہی ہے، اس سے ہماری جان جوان لڑکیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں۔ اللہ کے لیے اس فتنے سے آگاہ رہو۔ میں خاص طور سے عورتوں سے کہتا ہوں، جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی، سب سے پہلی چیز ان کے ہاتھ میں موبائل دینا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور سونے پر سہاگا واٹس ایپ کے استعمال کرنے کی اجازت دینا، فیس بک کے استعمال کرنے کی اجازت دینا، یہ اور زیادہ دھوکے کی چیز ہے۔ آپ کو معلوم نہیں آپ کے بچیاں کیا کام کر رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں جان جوان لڑکیوں کے لیے بھی اور ان عورتوں سے بھی جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ بھی واٹس ایپ کے استعمال کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے کہ میں واٹس ایپ کس لیے استعمال کر رہی ہوں۔ اگر میں واٹس ایپ استعمال نہ کروں تو کیا نقصان ہونے والا ہے؟ میں فیس بک استعمال کرنے جا رہی ہوں، اس سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کس لیے میں فیس بک پر جا رہی ہوں؟ اگر میں فیس بک پر نہ ہوں مجھے کیا نقصان ہونے والا ہے؟ ٹھنڈے دل دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج فیملی سسٹم امریکہ اور یورپ کی طرح ہندوستان کا بھی دھیرے دھیرے تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے شوہر کی اجازت کے بغیر واٹس ایپ بھی استعمال نہ کریں، شوہر کی اجازت کے بغیر فیس بک بھی استعمال نہ بھی کیا کام فیس بک میں عورت کا کیا کام؟ ارے بولو بھائی، فیس بک میں عورت کا کیا کام؟ اگر فیس بک پر عورت نہ آئے کون سے لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا، کیا برائی آ جائے گی؟ اس سے تعلقات تباہ ہو رہے، بے حیائی بے شرمی بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کے لیے اس پر خاص اور کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات میں نے بتایا تھا کہ ٹک ٹاک کا فتنہ تقریباً 150 ممالک میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ٹک ٹاک ایپ جو آیا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے بیان دیا تھا، ایک زمانہ تھا کہ مائیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت اس انداز سے کیا کرتی تھی۔ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ
ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یوٹیوب چینل پر جمعہ کے بیانات، مسئلے مسائل، دینی معلومات اور حالات حضرات سے متعلق اہم ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی۔ اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ڈسکرپشن میں ہماری واٹس ایپ گروپ کی لنک دی گئی ہے، اگر ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں جا کر واٹس ایپ گروپ میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری باتیں تھی تو میں نے آپ سے شیئر کی، آپ سے درخواست ہے دوسروں کو بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی معلومات، مسئلے مسائل اور جمعہ کے بیانات آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔